الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ فرمائے گا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی جماعتوں میں شریک ہو کر قد خلت جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے فی النار آگ میں کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی جیسی جماعت پر حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے فیہا آگ میں جمیعاً سب کے سب قالت تو کہیں گے اخراہم ان کے پیچھے آنے والے لِأُولاہم اپنے سے پہلے والوں کے لیے ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء ان لوگوں نے اضلونا ہمیں گمراہ کیا فآتے پس تو دے ہم انہیں عذاباً عذاب ضعفاً دگنا من النار آگ کا قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف سب کے لیے ڈبل ہے سب کے لیے دگنا عذاب ہے ولیکن اور لیکن لا تعلمون تم سمجھ نہیں رکھتے وقالت اولاہم اور کہیں گے ان کے پہلے لوگ لِأُخْرَاهُمْ اپنے بعد والوں کے لیے فما کان لکم علینا پس نہ تھا تمہارے لیے ہم پر من فضل کوئی فضل کوئی بڑھائی کوئی عظمت فذوقوا پس تم چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم اس لیے کہ تم تکسبون جو کمائی کرتے تھے بما کنتم تکسبون اس کی وجہ سے جو تم کماتے تھے۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں ابن آدم کو انسانوں کو خطاب تھا کہ تمہارے پاس انبیاء آئیں گے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی۔ جو کوئی بھی نبیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور اپنے آپ کو درست کرے گا تو یقیناً اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور جو نبیوں کی تعلیمات سے دور رہے گا، اس پہ کان نہیں رکھے گا، نہ ایمان لائے گا، نہ نیکی کرے گا، نہ نیکی کی دعوت دے گا، نہ جو تکلیف آئیں گی ان پہ صبر کرے گا، تو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے، فرمایا دنیا میں جو کچھ ان کا مقدر ہے وہ ان کو ملے گا، خواہ وہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی، لیکن آخرت میں سوائے عذاب کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ جب تم اللہ کے غیر کو پکارا کرتے تھے دنیا میں اور تمہاری ذہنیت یہ تھی، عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمہارے فریاد رس ہیں، تو وہ کہاں گئے تمہارے، پکارو ان کو، تو وہ کہیں گے جی وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو سب جھوٹ تھا۔ خود کہیں گے کہ واقعتاً یا اللہ ہم تیری ذات و صفات کا انکار کرنے والے تھے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں جس طرح کہ ہم نے ترجمہ سے سنا ہے، اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ قال اللہ فرمائیں گے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی اممن امتوں میں شامل ہو کر،
جمع امتن کی، امت کا معنی جماعت، قد خلت من قبلکم، ان امتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزری ہیں، وہ امتیں من الجن والانس، جنوں سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں، فی النار، کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار، آگ میں، جہنم میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اکیلا آدمی نہیں جائے گا، مختلف طرح کے گناہگار، ان کی ٹولیاں ہوں گی، ان کی جماعتیں ہوں گی، اللہ جانتا ہے وہ 1000 ہوں گے، وہ لاکھ ہوں گے، وہ کروڑ ہوں گے، اس سے اوپر ہوں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو پارٹیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ چنانچہ وہ جب جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کلما دخلت، جب کبھی داخل ہوگی، امتن، کوئی امت، کوئی جماعت، جنوں سے اور انسانوں سے، لعنت، وہ لعنت بھیجے گی، اختہا، اپنی جیسی جماعت پر، جو اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد ہیں، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی پٹکار ہو، تم ناکام ہو گئے، تمہاری آخرت خراب ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا، جب وہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، فیہا، اس آگ میں، جمیعاً، سب کے سب، جہنم میں سب اکٹھے ہو گئے، قالت، تو کہیں گے، اخراہم، ان کے بعد میں آنے والے، لِأُولاہم، اپنے پہلے لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے گزرے تھے اور وہ جہنمی تھے، ناکام تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہم سے پہلے تھے، انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا، سمجھایا، ہم نے اس پہ کان رکھا، اعتماد کیا، یہ خود گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، یا اللہ، تو قصور ان کا ہے، اور ان کا قصور زیادہ ہے، ہمارا قصور کم ہے، فآتیہم، یا اللہ ہماری یہ درخواست ہے، عرض ہے، ان کو تو دے دے، عذاباً، عذاب، ضعفاً، ڈبل، من النار، آگ کا، یہ ان کی ایک درخواست ہوگی، التجا ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے، قال، اللہ فرمائیں گے، لکل ضعف، سب کے سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، ڈبل عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ اب ایک سوال یہاں ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کے لیے ڈبل کیوں ہے؟ چلو جو گمراہ تھے اور انہوں نے بعد والوں کو گمراہ کیا، ان کے لیے تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ خود گمراہ تھے، ایک اس پہ عذاب ہے، پھر انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، یہ ان کو گمراہ کرنے کا بھی ان پہ وبال ہے، تو ڈبل ہو گیا، یہ تو مستحق ہے۔ لیکن بعد والے جو گمراہ ہوئے دوسروں کے کہنے کی وجہ سے، لیڈر ان کے کوئی اور تھے، یہ تو پیچھے ان کے چلنے والے تھے، ان کے لیے ڈبل کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ڈبل اس لیے ہے بعد والوں کے لیے کہ ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا انہوں نے پہلی امتوں سے سبق نہیں سیکھا، ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے اور وہ ناکام ہو کے دنیا سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے، اس سے انہوں نے سبق کیوں نہ سیکھا؟ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کا ارشاد ہے، فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، جنہیں اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے مالا مال فرمایا، عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ سبق سیکھیں۔ سبق کا مطلب یہ ہے جہاں سے پہلے شخص کا، پہلی امتوں کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس واسطے بعد والوں کے لیے ڈبل ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے، ساری امت کی حفاظت فرما دے۔ حفاظت اس طور پر ہو سکتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش کرے کہ میں خود درست رہوں اور دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کروں، اور میں خود گمراہی سے بچوں، خلاف شرع کام کرنے سے بچوں، اور دوسروں کو خلاف شرع کام کرنے سے روکتا رہوں، تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں ہمارے لیے ڈبل اجر و ثواب ہوگا۔ ڈبل عذاب تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ ڈبل اجر و ثواب ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، اور میرے آپ کے لیے اس میں بہت بڑی خوبصورتی ہے، من سنّ سنتاً حسنتاً فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامۃ ولا ینقص من اجورہم شیئا۔
حضور نے فرمایا کوئی آدمی نیکی کا راستہ ایجاد کرتا ہے تو اس کے لیے اس نیکی کے راستے کے ایجاد کرنے کا ثواب ہے. کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے. مسجد بنا گئی، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، قرآنی نسخہ دینی کتب کسی کے حوالے کر دیں، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دی، کسی حاجت مند ضرورت مند کا علاج کروا دیا، اور کسی حاجت مند ضرورت مند کو اس نے روزی کا ٹھیا لگا کے دے دیا اور اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، کسی کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا. یہ جتنے رفعی کام ہیں، پانی کا بندوبست کر دیا، بہت سارے امور ہیں. حضور نے فرمایا ایک تو جو اس نے یہ کام کیا اس پہ ثواب ہے، دوسرا جتنا فائدہ بعد والے اس سے اٹھاتے رہیں گے. شادی ہو گئی، گناہ سے بچ گیا، اولاد ہوئی نیک تھی، ایک سلسلہ چل گیا آگے. مسجد بنا دی، لوگ آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نیکی کرتے رہے. قرآن پاک کا نسخہ دینی کتب وغیرہ دے دی کسی کو، لوگ اس سے مطالعہ کرتے رہے، فیض پاتے رہے. اس طرح کے نیکی کے کام. فرمایا اس کو اس نیکی کا بھی ثواب ہے، اور جب تک اس نیکی پہ لوگ نیک عمل کرتے رہیں گے پورا پورا اجر و ثواب ان نیکی کرنے والوں کو بھی ہے، اور جس نے اس نیکی کو ایجاد کیا اس کے لیے بھی پورا اجر و ثواب ہے. ان کے اجر و ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ تقسیم ہو جائے، تقسیم نہیں ہوگا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس کی ہماری کوشش. اور حضور نے فرمایا اس کا الٹ، ومن سن سنتن سیئۃ فی الاسلام فلہ فعلیہا وزرہا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامۃ ولا ینقص من اوزارہم شیئا. جس نے برائی کا راستہ ایجاد کر دیا، گناہ کا راستہ ایجاد کر دیا، تو اس گناہ کا وبال اس آدمی پر ہے، اور اس کے بعد اس راستے پہ جو چلتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی خلاف شرع کام کرتے رہیں گے، پورا پورا وبال ان کو بھی ہے، اور برائی کا جو موجد ہے ان کو بھی ہے. یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں. ایسا نہ ہو ہم تو مر جائیں لیکن ہماری نیکی زندہ رہے. ہماری یہ کوشش ہو ہم چلے بھی جائیں تو ہماری نیکی زندہ رہے. اس کا اہتمام. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جتنے دنیا میں قتل ہوں گے، پہلے قتل کے بعد جتنے قتل، پتہ نہیں کتنے قتل ہوں گے قیامت کی صبح تک، ناحق جتنے قتل ہوں گے، ان تمام قتلوں کے اندر پورا پورا حصہ ان قاتلین کا بھی ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کا بھی ہے. پھر حضور نے فرمایا کیوں اس کا حصہ کیوں پڑ رہا ہے؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ قابیل وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کو ایجاد کیا. اس روئے زمین پر انسانوں میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے. اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اس لیے ہماری پوری کوشش. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو بے عزت نہ کروائے، ذلیل نہ کروائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص بے عزت کیسے ہوگا، ذلیل کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس طور پر کہ اس سے اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ تیرے سامنے تیری موجودگی میں میری نافرمانی کی گئی اور تو خاموش رہا، تو نے کچھ نہ کہا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ لوگوں کے خوف سے، لوگ خفا ہو جاتے، ناراض ہو جاتے، ان کا شر ہوتا، میرے لیے مسائل ہوتے، اس لیے میں چپ کر گیا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ ان کے خوف سے تجھے میرا خوف بڑا نہیں تھا؟ میں بڑا ہوں، میرا خوف بھی تجھے ڈر بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا، تو نے ان کو نہیں روکا، تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. ایک دوسرا شخص، یہ مسند احمد کی روایت، وہ اپنے پڑوسی کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لائے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میری چوری کی ہے. وہ قسمیں اٹھائے گا، اے میرے پروردگار تو تو جانتا ہے نہ میں نے اس کی بیوی کے بارے میں خیانت کی، نہ اس کے اہل و عیال کے بارے میں خیانت کی، نہ مال کے بارے، کوئی خیانت میں نے نہیں کی، یا اللہ تو جانتا ہے. تو وہ عرض کرے گا بالکل یہ سچ کہتا ہے، واقعتاً اس نے کوئی اس طرح کی خیانت نہیں کی، نہ مال میں، نہ میری اولاد میں، نہ بیوی میں، لیکن یہ مجھے دیکھا کرتا تھا، میں گناہ کرتا ہوں، یہ میرا پڑوسی تھا، باوجود کہ یہ جانتا تھا لیکن یہ مجھے منع نہیں کرتا تھا. اس لیے درخواست یہ ہے جہاں پہ اپنی اولادوں کو منع کرتے ہیں، اپنے متعلقین کو منع کرتے ہیں، وہاں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو ان کے گناہوں سے پیار محبت سے ان کو روکیں اور نیکی کی ان کو دعوت دیں. انشاءاللہ العزیز یہ ایسا نسخہ ہے، یہ نبیوں کا نسخہ ہے، نبی ایسا ہی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق
بات کہنے سے جو اپنی آپ کو زبان کو روکے رکھتا ہے، چپ رہتا ہے، بولتا نہیں، وہ گونگا شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے جی؟ گونگا شیطان۔ ہم نے گونگے شیطان نہیں بننا، ہم نے حق بات کی دعوت دینی ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں، خود بھی غلط ہوں اور دوسروں کو بھی غلطی کی دعوت دیں، یا خود ٹھیک ہوں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، تو کل قیامت کے دن اللہ کی حضور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ، اور کہیں گے ان کے پہلے لوگ، لِأُخْرَاهُمْ بعد والوں کے لیے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے لیے ہماری اوپر کوئی فضیلت نہیں، کیوں کہتے ہو کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے؟ تمہارے لیے کیا فضیلت ہے کہ تمہیں سنگل ملے ہمیں ڈبل ملے؟ کیوں ملے؟ جیسے ہم گمراہ ایسے تم گمراہ، تو سب کے لیے برابری کی سطح پہ عذاب ہونا چاہیے۔ یہ مکالمہ سن کر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، تم سارے چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، ان اعمال کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم چکھو، تمہارے لیے ہم صرف عذاب میں اضافہ کریں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کو تفصیل کے ساتھ 3 گروہوں کو بیان کیا گیا ہے، پورے 1 رکوع بلکہ 2 رکوعوں تک اللہ نے تفصیل کے ساتھ 3 طرح کے گروہوں کو بیان فرمایا ہے۔